دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زاویار: جی بولو لٹل اینجل، ہم بور ہو گئے ہیں، کیا ہم لان میں بیٹھ جایا کریں؟ وہ اس کے کندھے سے لگتے بولی تھی۔ لٹل اینجل آؤ، میں لے جاتا ہوں تمہیں، جب آپ گھر نہیں ہوتے تو ہم بور ہوتے ہیں نا۔ لٹل اینجل، میں نے بتایا تھا نا کہ جب میں نہ ہوں گھر تو لان میں تم نہیں بیٹھ سکتی۔ لیکن کیوں زاویار؟ لٹل اینجل، تمہیں نہیں پتا میرے کتنے دشمن ہیں یہاں، اور تمہیں پتا ہے تمہارے معاملے میں بہت پوزیسیو ہوں میں۔ لیکن زاویار، اچھا آؤ نا میرے ساتھ بیٹھ جایا کرو لٹل اینجل، ہم بات نہیں کر رہے آپ سے، یہ تو ہمارا گھر ہے نا، یہاں کون آ سکتا ہے؟ ہاں لٹل اینجل، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر گھسے، لیکن کیا کروں، دل کرتا ہے تمہیں سب سے چھپا کر رکھوں۔ زاویار، وہ اس کے کندھے سے چہرہ ٹکائے بولی تھی۔ اچھا چلو آؤ باہر بیٹھتے ہیں۔ زاویار اس کا ہاتھ پکڑے اس سے لے کر باہر لان میں بیٹھا تھا۔ کتنا پیارا ہے نا یہ، ہمیں بہت پسند ہے، وہ چہکتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا تو کیا پسند ہے میری جان کو؟ پھول، تو پھول پسند ہے میری جان کو؟ جی ہمیں پھول بہت پسند ہے۔ پھول کو پھول پسند ہے؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نظریں چرائی تھی۔ زاویار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب تر کیا تھا۔ زاویار، اتنا کیوں گھبراتی ہو میری قربت سے؟ انسان نہیں کھاتا میں، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کا کیا بھروسہ، وہ منمناتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا تو زبان لگ گئی تمہیں لٹل اینجل، زاویار نے مسکراہٹ دبائے کہا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا کہ نور نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، وہ تو پہلے سے ہی تھی نا، وہ آہستہ سے بولی تھی، جس پر زاویار کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ہاں 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 لٹل اینجل، تم بہت تیز ہو رہی ہو، تو آپ کی غلطی ہے نا یہ تو میری، زاویار نے صدمے سے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ ظاہر ہے گندی باتیں تو آپ ہی کرتے ہیں نا۔ نہیں لٹل اینجل، میں گندی باتیں اور حرکتیں دونوں کرتا ہوں۔ زاویار، آپ نہ بہت ہی، پتہ ہے لٹل اینجل، بے شرم ہوں، وہ اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ لٹل اینجل، یہ جو بار بار قریب آ رہی ہو، جان مشکل ہو جائے گی تمہاری، خبردار آپ نے ہمیں ہاتھ بھی لگایا تو، نور نے اسے وارن کرتے کہا تھا۔ تو کیا لٹل اینجل، تم مجھے روک نہیں سکتی، چیونٹی جتنی تو جان ہے تمہاری، زاویار نے اس کے لبوں کو زور سے چوما تھا۔ ہم جا رہے ہیں، تم کہیں نہیں جا رہی، یہیں بیٹھو گی، آپ تنگ کر رہے ہیں نا ہمیں، وہ منہ بناتے بولی تھی۔ اچھا اب نہیں کروں گا، پکا؟ اوکے لٹل اینجل، بیٹھو۔ عرش آفس میں تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ ہیلو، دا وولف اسپیکنگ، عرش نے ٹیبل پر پاؤں رکھتے کہا تھا۔ اپنے بھائی سے کہہ دے میرے راستے میں مت آئے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور یہ جو مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے اس کا میں بدلہ لوں گا، جان لے لوں گا میں تمہاری، دانیال حشمت نے غصے سے کہا تھا۔ جان تو پہلے ہی لے لی ہے تیری بہن نے میری، اب اور کیا لے گا، عرش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دانیال حشمت کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عرش کی لاپرواہ مسکراہٹ اور طنزیہ انداز اس کے صبر کو پاش پاش کر رہے تھے۔ زبان سنبھال عرش، ورنہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا، خبردار میری بہن کا نام بھی لیا تو، دانیال نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ عرش نے کرسی کو جھٹکے سے پیچھے کیا، ایک لمبا سانس لیا اور ہلکے انداز میں ہنسا۔ دانیال، اگر مارنے کی اتنی ہی جلدی ہے تو آ جا، میں انتظار کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھ شیر کا شکار کرنا گیدڑ کے بس کی بات نہیں، اور جہاں تک رہی تیری بہن کی بات تو سنبھال کر رکھ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ، عرش آخر میں ہنسا تھا۔ تیری اتنی ہمت، اب تو اتنا گر گیا ہے کہ میری بہن تک پہنچے گا، وہ غصے کی شدت سے دھاڑا تھا۔ کیا کروں دانیال، گرے ہوئے لوگوں کے لیول پر آنے کے لیے گرنا پڑتا ہے، اور مجھے اب اپنے حساب بھی تو برابر کرنے ہیں نا، جیسے تیرا گھٹیا باپ گرا تھا
वैसे ही करूँगा, अर्श ने कहा था। दानियाल की आंखों में खून उतर आया था। उसके हाथ गुस्से से मुट्ठी में बंद हो चुके थे। अर्श, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो धाड़ा था। अर्श ने बेनियाजी से कुर्सी के बाजू पर हाथ मारा और हल्के से हंसा। छोड़ने की नौबत आएगी तब ना, पहले पकड़ के तो दिखा। दानियाल की सांसें बेतरतीब हो रही थी। मैं तुझे वो दर्द दूंगा जो तूने कभी ख्वाब में भी ना सोचा होगा। ना 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 ना, इस बार दर्द देने की बारी मेरी। तैयार हो जा दानियाल हशमत, अपना बदला तो मैं लूंगा, याद रखना। अभी तू जानता ही कहाँ है मुझे। दानियाल ने फोन जोर से बंद किया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क रही थी। दूसरी तरफ अर्श के चेहरे पर भी गुस्सा था। आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अर्श ने खुद से कहा था। माफिया लेडी की रंगत दूधिया सफेद थी, जैसे बर्फ की चमकदार तह। उसकी आंखें गहरे ब्राउन रंग की थीं, जिनमें एक अजीब सी जाज़िबियत थी, एक ऐसी शिद्दत जो सामने वाले को पलक झपकने की मोहलत न दे। उसकी सुर्ख लिपस्टिक भरे लबों को मजीद जानलेवा बना रही थी, एक ऐसी चमक के साथ जो उसकी शख्सियत की तरह बेखौफ और दिलकश थी। वो अपने घने स्याह बालों को एक लंबी चमकदार पोनी टेल में बांधे हुए थी, जो उसकी पुश्त पर लहरा रहे थे। उसके कदमों में सुर्ख हाई हील की चाप जैसे किसी तूफान के आने का ऐलान कर रही थी। ये हम क्लब में क्यों आए हैं? ज़ायरा ने अरमकान से पूछा था। पार्टी करनी थी मुझे, बस इसलिए। क्यों करनी है पार्टी? मेरी मर्जी, जाओ तुम। ज़ायरा ने सख्ती से लब खींच लिए। अरमगान ने एक टेबल के पास पहुंचकर बैठने का इशारा किया और खुद सुकून से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जैसे ही उसने अपना मास्क उतारा, एक लड़की फौरन उसके करीब आ गई। वो वेस्टर्न लिबास में मलबूस बेबाक अंदाज में मुस्कुरा रही थी। हाय हैंडसम, यू आर सो हॉट डार्लिंग। वो नशीली नजरों से अरमकान को देखते हुए बोली। ज़ायरा ने हैरत और गुस्से से ये मंजर देखा। वो लड़की अपनी उंगलियां अरमकान के माथे से चलाती हुई उसकी गर्दन तक ले गई, जैसे वो उसे मजीद करीब करना चाहती हो। अरमकान ने एक नज़र उस पर डाली, मगर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हालांकि गुस्सा उसे बहुत आ रहा था उस लड़की पर। वो अपनी जगह बेफिक्री से बैठा रहा। ज़ायरा के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। अरमकान की शख्सियत में एक ऐसा रौब और ठहराव था कि जो भी उसे देखता एक पल के लिए साकत रह जाता। वो किसी आम इंसान की तरह नहीं लगता था, बल्कि एक ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी खुद एक खतरा हो। उसकी आंखें गहरी सुरमई रंग की थीं, जो रोशनी में चमकती थीं और अंधेरे में खतरनाक हद तक सर्द लगती थीं। इन आंखों में एक ऐसी तेज चमक थी जो लोगों को बेचैन कर सकती थी, जैसे वो इंसान के अंदर तक झांक सकती हो। जब वो गुस्से में होता तो उनकी चमक और गहरी हो जाती, जैसे समंदर की गहराई में तूफान आ रहा हो। उसके बाल कुदरती तौर पर स्याह और घने थे, मगर उनमें एक मखसूस बेतरतीबी थी जो उसे मजीद दिलकश बनाती थी। कभी वो उन्हें बेफिक्री से पीछे कर लेता और कभी पेशानी पर बिखरे बाल उसकी बेनियाज शख्सियत को मजीद नुमायां कर देते। उसकी जबड़े की हड्डी नुमायां और तेज थी, जिससे उसका चेहरा सख्त और मर्दाना वजाहत लिए हुए था। हल्की सी शेव के साथ वो एक मुकम्मल रोग शख्सियत की झलक देता था, जो किसी शहजादे से कम न लगती, मगर आंखों में छुपा अंधेरा बताता था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उसकी रंगत गंदमी से कदरे साफ थी, मगर उसमें एक हल्की सुनहरी झलक थी जो उसे मजीद मुनफरिद बनाती थी। अरमगान का कद 6 फुट से ज्यादा था, मजबूत और तराशीदा जिस्म। उसके कंधे चौड़े और जिस्म सख्त मेहनत से तराशा गया था, जो उसकी खतरनाक जिंदगी का सबूत था। अरमगान वो शख्स था जो किसी के करीब आता तो उसके दिल की धड़कनें तेज कर देता, और जब बोलता तो ऐसा लगता जैसे फैसला सुना रहा हो। वो एक ऐसा शख्स था जिसे ना चाह कर भी नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। वो लड़की अरमगान के मजीद करीब हो रही थी। उसके हाथ अरमगान के सीने पर थे और वो अपनी नशीली आंखों से उसे देखते हुए बोली, डार्लिंग, तुम तो हद से ज़्यादा हॉट हो। मेरे साथ एक ड्रिंक लोगे?
ارمغان نے بے نیازی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سکون سے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ ظاہرہ کا خون کھول اٹھا۔ وہ ضبط کر رہی تھی مگر اس کی مٹھیاں سختی سے بند ہو چکی تھیں۔ ارمغان، اس نے غصے سے پکارا مگر وہ اب بھی اسی طرح بے پرواہ نظر آ رہا تھا۔ ہینڈسم، چلو نا، ڈانس فلور پر چلتے ہیں۔ وہ لڑکی ارمغان کی کلائی پکڑنے لگی۔ وہ لڑکی ارمغان کے مزید نزدیک ہوئی تھی۔ اس کی نظریں ارمغان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی انگلیاں نرمی سے اس کے جبڑے کی لکیر پر پھیرتے ہوئے بولی، ہینڈسم، تم تو اتنے قاتلانہ لگ رہے ہو۔ اف! ظاہرہ کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی سب دیکھ رہی تھی مگر ارمغان کی خاموشی اسے مزید تپا رہی تھی۔ اس لڑکی کی جرأت پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے ارمغان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج رات میرے ساتھ ڈانس کرو گے؟ لڑکی نے ارمغان کی شرٹ کے کالر کو انگلیوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ ظاہرہ غصے سے آگے بڑھی تھی اور اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اس کا لہجہ برف جیسا سرد تھا۔ آنکھوں میں شدید غصہ جھلک رہا تھا۔ وہ لڑکی چونک کر پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر غصہ آیا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تم جانتی بھی ہو میں کون ہوں؟ اس نے تیز آواز میں کہا۔ ظاہرہ نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تم کون ہو، لیکن اگر دوبارہ تم نے یہ حرکت کی تو میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ وہ لڑکی ہنسی۔ ڈارلنگ، کون ہے یہ لڑکی؟ بتاؤں تجھے میں کون ہوں؟ ظاہرہ نے غصے سے کہا تھا اور اس کے بالوں پر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ ارمغان، جو اب تک لاپرواہ انداز میں بیٹھا تھا، ہلکا سا مسکرایا اور سکون سے اپنا گلاس ٹیبل پر رکھا۔ پھر وہ ظاہرہ کی طرف جھکا اور دھیمی آواز میں بولا، تمہارا یہ روپ بھی کافی دلچسپ ہے مائی لیڈی۔ ظاہرہ نے غصے سے ارمغان کو دیکھا مگر اس کے ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ نے اسے مزید تپا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ارمغان ہمیشہ اسے چڑھانے کے لیے تیار رہتا تھا اور یہی چیز اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ ظاہرہ نے سخت نظروں سے ارمغان کو دیکھا مگر اس کے ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ نے اسے مزید غصہ دلا دیا۔ تمہیں بتاتی ہوں، رکو صحیح تم۔ ظاہرہ کا لہجہ سخت تھا۔ ارمغان نے اپنے کوٹ کی آستین درست کی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ظاہرہ کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں بس دیکھ رہا تھا کہ تم کب تک برداشت کرو گی۔ وہ لڑکی جو اب تک ظاہرہ سے الجھنے کو تیار تھی، ارمغان کی طرف بڑھی اور ایک بار پھر نرمی سے بولی، ہینڈسم، پتہ نہیں کون ہے یہ پاگل لڑکی، تم اسے چھوڑو، ہم ڈانس کرتے ہیں۔ ارمغان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ظاہرہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس لڑکی کے بالوں کو پکڑ کر انہیں جھٹکا دیا۔ جس سے الجھ رہی ہو نا، اس کے نام سے اچھی طرح واقف نہیں ہو۔ جب ہو جاؤ گی نا تو ڈرو گی، سمجھی؟ وارن کر رہی ہوں تمہیں۔ ظاہرہ کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھرا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ارمغان نے ایک قدم آگے بڑھا کر سختی سے کہا، بات ختم، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس بار ارمغان کا لہجہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس میں ایک ایسا خطرہ تھا جو سامنے والے کو ایک لمحے میں اپنی حد میں لے آئے۔ وہ لڑکی جو پہلے ظاہرہ سے الجھ رہی تھی، ارمغان کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھ کر پیچھے ہٹی جس نے اس کے اندر خوف پیدا کر دیا تھا۔ ظاہرہ نے سختی سے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا تھا جس سے وہ کرہا کر رہ گئی تھی، لیکن پھر بولی، اوکے فائن، میں جا رہی ہوں۔ وہ نخریلے انداز میں کندھے جھٹک کر پیچھے موڑی اور تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ ظاہرہ نے گہری سانس لی اور ارمغان کی طرف دیکھا جو اب پھر سے اپنی بے نیازی میں کھڑا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ ظاہرہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ارمغان نے مسکرا کر ظاہرہ کی طرف دیکھا اور ہلکی آواز میں بولا، مجھے لگا تمہاری برداشت دیکھنی چاہیے، کب تک برداشت کر سکتی ہو تم مائی لیڈی؟ ظاہرہ نے غصے سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم ہمیشہ ایسا کیوں کرتے ہو ارمغان؟ ارمغان نے نرمی سے ظاہرہ کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلیوں میں گھمایا اور دھیمے لہجے میں کہا، کیونکہ مجھے تمہارا غصہ بہت اچھا لگتا ہے۔ ظاہرہ کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا مگر پھر وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور سخت لہجے میں بولی، اپنے فضول آئیڈیاز اپنے پاس ہی رکھا کرو، سمجھے؟
वो कहकर पलटी और तेज कदमों से चलने लगी, मगर जैसे ही वो मुड़ी अरमगान की आवाज़ उसके पीछे आई। माय लेडी, याद रखना, तुम चाहो या ना चाहो, तुम हमेशा मेरी नज़र में खास रहोगी। ज़ाहिरा के कदम एक लम्हे के लिए रुके, फिर वो चल दी। अरमगान भी उसके पीछे गया। क्या हो गया है माय लेडी, इतना गुस्सा, लेकिन किस बात पर? अरमगान गाड़ी में बैठते बोला, तुमसे मतलब, चुप रहो। तुम जेलस हो रही थी क्या माय लेडी? अरमगान उसके करीब हुआ था। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो उस बेचारी के बाल क्यों खींचे हुए थे? अरमगान ने मुस्कुराहट दबाए पूछा था। शुक्र करो सिर्फ बाल खींचे, मुंह नहीं तोड़ा, वरना वो हाल करती कि तुम्हारे पास से भी ना गुजरती। वो गुस्से से लाल होते बोली थी, मान लो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तुम मान लो कि मैं सिर्फ उसे तुमसे दूर कर रही थी और कुछ नहीं। मान लो ज़ाहिरा कि तुम जेलस हो। कहा ना नहीं हुई। ज़ाहिरा ने उसके बाजू पर नाखून गाड़े थे। पता चल गया मुझे, जंगली बिल्ली। अरमगान ने इसका हाथ हटाया था। तुम होगे बदतमीज। ये क्या किया है? देखो खून आ रहा है मुझे। इतने नाजुक ना बनो, वरना और मारूंगी तुम्हें। मुझे मारोगी? द शेडो को? तुम अकेले जाओ, मैं आ जाऊंगी। वो अभी गाड़ी से उतरती कि अरमगान ने इसका बाजू पकड़े से रोका था। ओके, रिलैक्स हो जाओ। कैसी हो प्रिंसेस? मुझे याद तो नहीं कर रही थी? जुहान ने मुस्कुराते हुए पूछा था। मैं क्यों करूंगी, इतना फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। ओह, तुम्हारा ये अंदाज जान ले लेता है मेरी। क्यों फोन किया? दनीन ने पूछा था। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? याद कर रहा था तुम्हें। अच्छा, और वो क्यों? पसंद आ गई हो ना तुम मुझे, मेरे दिल को भा गई हो। वैसे बहुत ही कोई छिछोरे हो तुम। थैंक यू। बस कभी गरूर नहीं किया। मुझे काम है, मैं बाद में बात करूंगी। अरे काम तो मुझे भी है, मैं भी ऑफिस में हूँ, लेकिन वक्त निकाला ना तुम्हारे लिए, तो क्या करूँ मैं? मिलते हैं किसी रेस्टोरेंट में। किस खुशी में? मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ इस खुशी में। किसने कहा तुमसे? तुम्हारी जुबान तुम्हारा साथ नहीं दे रही प्रिंसेस। तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा दीदार। क्या मतलब? बंदा बशर हूँ, कब तक इंतजार की सूली पर लटकूंगा? मिल लो ना प्रिंसेस। जी नहीं। अरे मान जाओ यार। अच्छा ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं आ जाऊंगी। तुम क्यों खुद आओगी? मैं हूं ना, मैं लेने आऊंगा। लेकिन कुछ नहीं प्रिंसेस, खा थोड़ी जाऊंगा, बस प्यार भरी बातें करूंगा। बाय। ओके प्रिंसेस। वो हंसा था। ये ले अम्मा चाय। जरीना बेगम ने आयशा खानम को चाय दी थी और उनके साथ ही बैठ गई थी। मम्मा, मिशाल ने कहा था। हाँ बेटा बोलो। वो मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी। परमिशन किस बात की? जरीना बेगम ने पूछा था। वो मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है। कहाँ? जरीना बेगम ने संजीदगी से पूछा। मिशाल ने हल्का सा सांस लिया। बस एक रिजॉर्ट जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। सब फ्रेंड्स जा रहे हैं, मैं अकेली नहीं होंगी। जरीना बेगम ने एक नज़र आयशा खानम की तरफ देखा जो खामोशी से चाय पी रही थी। फिर उन्होंने मिशाल को घूरा। कौन कौन जा रहा है? मम्मा बस मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, जोया, अबिया और कुछ और क्लास फेलोज। मिशाल ने आम से अंदाज में कहा। ये कुछ और क्लास फेलोज में लड़के भी शामिल हैं? जरीना बेगम का लहजा सख्त हो गया था। मिशाल ने थोड़ा गड़बड़ा कर कहा। मम्मा, सबके पेरेंट्स को पता है, सब जा रहे हैं, हम बस तफरीह के लिए जा रहे हैं, कोई गलत बात तो नहीं है? जरीना बेगम ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर गहरी नज़र से मिशाल को देखा। तुम कहीं नहीं जा रही। लेकिन मम्मा, मैंने बाबा से बात कर ली है और उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी है। ये सुनकर जरीना बेगम ने हैरत से आंखें सुकेड़ी, जबकि आयशा खानम ने सख्ती से कहा। जरीना, ये बच्ची हमें चक्कर देने की कोशिश कर रही है। मम्मा प्लीज़, मैं कोई चक्कर नहीं दे रही, बाबा से वाकई बात हो चुकी है। विशाल ने जल्दी से कहा, जैसे मामला बिगड़ने से पहले संभालना चाहती हो। जरीना बेगम कुछ लम्हे खामोश रहीं, फिर धीमे लहजे में बोली। अगर वाकई तुम्हारे बाबा ने इजाज़त दे दी है तो ठीक है, लेकिन मैं खुद उनसे बात करूंगी। ठीक है, आप कर लें, लेकिन मुझे जाने दें प्लीज़। विशाल ने बेचैनी से कहा। ये अच्छी तरबियत नहीं हो रही तुम्हारी बेटी की, आयशा खानम ने सख्त लहजे में कहा। चाय का कप रखते हुए उनके चेहरे पर नागवारी नुमाया थी।
زرینہ بیگم نے نرم لہجے میں جواب دیا، اماں بچے کو زیادہ روکنے سے وہ باغی ہو جاتے ہیں، میں معاملے کو سمجھداری سے سنبھال رہی ہوں۔ عائشہ خانم نے خفگی سے مشال کو دیکھا، یہ سب تمہارے باپ کی دی ہوئی چھوٹ کا نتیجہ ہے۔ شریف گھرانوں کی بیٹیاں یوں منہ اٹھا کر کہیں نہیں جاتی۔ مشال نے دانت پیستے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ اسے معلوم تھا کہ دادی کو قائل کرنا ناممکن ہے، مگر مما کی طرف سے کچھ امید باقی تھی۔ اماں میں کامران سے خود بات کر لوں گی، اگر انہوں نے اجازت دے دی ہے تو پھر ٹھیک ہے، زرینہ بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو کیا اب تم اسے اکیلے جانے دو گی؟ کوئی فکر ہے یا نہیں تمہیں اپنی بیٹی کی؟ عائشہ خانم نے خفگی سے کہا۔ زرینہ بیگم نے تحمل سے کہا، ایسا نہیں ہے اماں، مجھے پورا بھروسہ ہے اپنی بیٹی پر۔ بچوں کو ایک حد تک آزادی دینی چاہیے اور تمہاری بیٹی کچھ زیادہ ہی آزاد ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اس کی لگامیں کس لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، عائشہ خانم نے سختی سے کہا اور چھڑی کا سہارا لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مشال، میں تمہارے بابا سے بات کروں گی، اس کے بعد دیکھتے ہیں، زرینہ بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ مشال نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر اندر ہی اندر اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اگر دادی نے بابا کو الٹا سیدھا بھڑکا دیا تو ساری امید ختم ہو جائے گی۔ تھینک یو مما، یو آر دی بیسٹ، مشال نے اپنی ماں سے کہا، لیکن عائشہ خانم نے فوراً اختلاف کیا۔ زرینہ، تم نے اسے اجازت دے دی؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ آج کل کی لڑکیاں باہر جا کر کیا کیا کرتی ہیں؟ ان کے لہجے میں سختی تھی۔ زرینہ بیگم نے سکون سے جواب دیا، اماں میں اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتی ہوں، اگر کامران نے اجازت دے دی ہے تو میں بھی منع نہیں کروں گی۔ یہ بھروسہ کل تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ زرینہ، عائشہ خانم نے غصے سے کہا، اماں میں جانتی ہوں کہ مشال کیا کر رہی ہے اور وہ کہاں جا رہی ہے، آپ بے فکر رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہ اس بات سے کہ آپ اختلاف کر رہی ہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، زرینہ بیگم نے قطعیت سے کہا۔ عائشہ خانم نے ناگواری سے سر جھٹکا، آج کی مائیں اپنی بیٹیوں کو خود بگاڑ رہی ہیں، کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میرے پاس مت آنا۔ فکر نہ کریں اماں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، زرینہ بیگم نے پرسکون انداز میں کہا، جبکہ مشال نے دادی کے غصے کی پرواہ کیے بغیر خوشی سے اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ مشال خوشی خوشی اپنے کمرے میں آئی اور فوراً اپنا سوٹ کیس نکال کر پیکنگ کرنے لگی۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، وہ ایک کے بعد ایک خوبصورت گرم کپڑے، جینز، جیکٹ اور ضروری چیزیں سوٹ کیس میں رکھتی جا رہی تھی۔ ہیلو ارسلان، مجھے اجازت مل گئی؟ اس نے پرجوش انداز میں فون ملایا۔ سچ؟ واہ مشال، میں تو سوچ رہا تھا کہ تمہاری دادی یا کوئی مسئلہ ضرور کھڑا کر دیں گی، ارسلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ دادی نے تو خوب غصہ کیا، لیکن مما نے بابا کی اجازت کا بہانہ بنا کر انہیں چپ کرا دیا، مشال نے شرارت سے کہا، پھر جوش سے بولی، ویسے تم نے سب تیاری کر لی نا؟ ہاں سب تیار ہے، کل صبح جلدی نکلنا ہوگا، ارسلان نے سمجھایا۔ پرفیکٹ، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ ویسے ہوٹل کا کیا سین ہے؟ مشال نے سوال کیا جبکہ وہ پیکنگ مکمل کرنے کے بعد بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہوٹل کی بکنگ ہو چکی ہے، تم بس وقت پر پہنچ جانا، اور سنو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ ارسلان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بالکل نہیں، بس اب میں فری ہوں اور کل ہم انجوائے کریں گے، مشال نے جوش سے کہا۔ زبردست، پھر کل ملتے ہیں، اپنا خیال رکھنا، ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا اور کال کاٹ دی۔ مشال نے موبائل سائڈ پر رکھا اور آئینے میں اپنا خوش چہرہ دیکھ کر خود سے بولی، میں جا رہی ہوں، کتنا مزہ آئے گا۔ دعا کی بڑی گہری بھوری آنکھیں ایسی تھیں جو ایک ہی نظر میں کسی کو سحر میں جکڑ سکتی تھی۔ ان آنکھوں میں ایک کشش تھی، جب وہ کسی کو دیکھتی تو لگتا جیسے وہ سیدھا دل تک اتر جائے۔ لمبے گھنے بال جو ہمیشہ سلیقے سے سنوارے ہوتے، نہ زیادہ چھوٹے اور نہ ہی کمر سے نیچے تک لمبے، بلکہ ایسے جو اس کے چہرے کی خوبصورتی کو مزید نمایاں کرتے۔ ہلکی سی ہوا چلتی تو وہ بال اس کے گالوں سے کھیلنے لگتے، رنگت دودھیا چمک لیے ہوئے، جیسے نرم چاندنی جو ہر نظر کو اپنی طرف کھینچ لے۔ وہ سادگی میں بھی دلکش لگتی اور وقار میں بھی بے مثال تھی۔ وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تھی۔ ہیلو مون لائٹ، دعا جیسے ہی یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی، اسے کسی نے آواز دی۔ تم پھر سے؟ دعا نے ناگواری سے کہا، آنکھوں میں واضح چبھن لیے۔
ارے مون لائٹ، اب تو تمہیں عادت ڈال لینی چاہیے، عرش نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ دعا نے چونک کر پوچھا۔ چہرہ نہیں دیکھو گی میرا؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جیسے یہ کوئی عام بات ہو۔ نہیں، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، دعا نے سرد لہجے میں کہا اور نظر پھیر لی۔ لیکن مجھے تو ہے، اور میں تو دکھاؤں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں امپریس ہو جاؤں گی تم سے؟ ہاں بالکل یہی لگتا ہے مجھے۔ پھر تو بہت غلط لگتا ہے تمہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے دیکھ لو پھر اپنی رائے قائم کرنا، وہ کہہ کر جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہو گیا، پھر آہستہ سے اپنا ماسک اتارا۔ دعا کے قدم بے اختیار رک گئے، مگر اس نے فوراً خود کو قابو میں رکھا۔ جیسے ہی اس نے نظریں اٹھائیں وہ لمحہ جیسے ساکت ہو گیا۔ سامنے کھڑا شخص غیر معمولی طور پر پرکشش تھا، تیز نقوش، گہری مگر ہلکی سنہری جھلک لیے ہیزل گرے آنکھیں جن میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ وہ آنکھیں دھواں دار لگتی تھیں، جیسے کسی راز میں لپٹی ہوں۔ دعا نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، اس نے زبردستی کہا، مگر اس کے لہجے میں موجود بے چینی عرش محسوس کر چکا تھا۔ واقعی؟ تو پھر اتنی جلدی نظر کیوں ہٹائی؟ وہ مزے سے بولا، جیسے کسی دلچسپ کھیل میں جیت چکا ہو۔ دعا نے گہری سانس لی اور سیدھا چلنے لگی، مگر وہ اس کے راستے میں آ گیا۔ دعا، تم مجھے نہیں جانتی، لیکن بہت جلد جان جاؤ گی۔ اس کی آواز میں عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ کوئی خطرناک پیش گوئی کر رہا ہو۔ دعا کی پیشانی پر بل پڑے۔ میں تمہیں جاننا بھی نہیں چاہتی، اس نے سختی سے کہا۔ وہ مسکرایا جیسے یہ جواب پہلے سے جانتا ہو۔ یہی تو مزہ ہے مون لائٹ، تم نہیں چاہو گی، پھر بھی مجھے جاننا پڑے گا۔ دعا کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں کیا؟ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رات کا سناٹا تھا، چاندنی مدھم روشنی بکھیر رہی تھی اور سرد ہوا کے جھونکے ماحول کو مزید خاموش اور پر اسرار بنا رہے تھے۔ دعا نے گاڑی کی رفتار نارمل رکھی، مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی، شاید اس عرش کی وجہ سے جس سے وہ کچھ دیر پہلے ملی تھی، وہی ہیزل گرے آنکھوں والا۔ اب وہ سنسان سڑک پر اکیلی جا رہی تھی، جہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب کچھ ہیوی بائک سے اس کے پیچھے آن رکی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی اس کی گاڑی کے اندر تک آ رہی تھی اور اگلے ہی لمحے بائکس نے اس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ دعا کا دل زور سے دھڑکا۔ یا اللہ، اس نے دل میں دعا کی اور گاڑی کی رفتار بڑھانے کی کوشش کی، مگر بائکرز نے جان بوجھ کر راستہ روک لیا۔ اچانک ایک بائکر اس کے بالکل برابر آیا، ہیلمٹ کے پیچھے سے جھانکتی آنکھیں شیطانی چمک لیے ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو حسینہ؟ اتنی رات کو اکیلی؟ اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دعا کے ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ پر جم گئے۔ دوسرا بائکر گاڑی کی شیشے کے قریب آیا اور اندر جھانک کر بولا، واہ، بہت حسین ہے، لگتا ہے آج رات ہماری قسمت اچھی ہے۔ دعا نے فوراً گاڑی کی رفتار بڑھانے کی کوشش کی، مگر ایک بائکر نے اپنی بائک تیزی سے آگے کر کے اس کا راستہ روک لیا۔ گاڑی کو اچانک بریک لگانا پڑا۔ کیا مصیبت ہے، دعا نے خوفزدہ ہو کر بڑبڑایا۔ اب وہ چاروں طرف سے گھری ہوئی تھی۔ ایک بائکر گاڑی کے دروازے پر ہاتھ مار کر بولا، چلو باہر آؤ نا، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ دوسرے نے کہہ کر لگایا، شاید یہ چاہتی ہے کہ ہم خود دروازہ کھولیں۔ دعا نے تیزی سے دروازے کا لاک چیک کیا، مگر اچانک ایک بائکر نے شیشہ بجانے لگا، حسینہ، زیادہ نخرے اچھے نہیں ہوتے، جلدی باہر آؤ ورنہ ہمیں زبردستی کرنی پڑے گی۔ دعا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا، مگر ایک بائکر نے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں شہزادی، آج رات بس ہماری ہوگی۔ پھر ایک بائکر نے دروازے کا ہینڈل کھینچنے کی کوشش کی۔ دعا کی آنکھوں میں خوف لہرا گیا۔ وہ اندر ہی اندر دعا کرنے لگی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، مگر بائکرز کا حوصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک نے گاڑی کی چھت پر ہاتھ مارا، چلو نا، جلدی کرو، ہمیں زیادہ انتظار پسند نہیں۔ پھر ایک بائکر نے گاڑی کے بونٹ پر بیٹھتے ہوئے کہہ کے لگایا، ویسے تو اندر ہی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن باہر آؤ گی تو شاید ہم پر زیادہ اثر ہوگا۔ چلو نا، ضد کیوں کر رہی ہو؟ دوسرے بائکر نے طنزی انداز میں کہا اور پھر اچانک گاڑی کے دروازے کی طرف جھکا۔ دعا نے خوفزدہ ہو کر بیک مرر میں دیکھا۔ سڑک سنسان تھی، کہیں کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر تم لوگ پیچھے نہیں ہٹے تو میں پولیس کو فون کر دوں گی، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔
ہاں 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 پولیس، ایک بائکر نے کہہ کے لگایا۔ یہاں دور دور تک کوئی نہیں، اور ویسے بھی پولیس کو آنے میں وقت لگے گا، لیکن ہمیں تو بس ابھی چاہیے۔ پھر اچانک ایک بائکر نے دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کی، لیکن جب کامیاب نہ ہوا تو پیچھے ہٹا اور جھنجھلاہٹ میں بولا، اب اسے زبردستی نکالنا پڑے گا۔ دو بائکرز نے گاڑی کے دونوں طرف سے ہاتھ ڈال کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دعا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن تبھی ایک بائکر نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ چل باہر آ جا، ایک نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی۔ نہیں، چھوڑو مجھے، دعا نے پوری قوت سے خود کو پیچھے کھینچا، لیکن ایک اور بائکر نے آگے بڑھ کر اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہت نخرے کر رہی ہے، اسے جلدی باہر نکالو، پیچھے کھڑے ایک بائکر نے بیزاری سے کہا۔ پھر ایک نے آگے بڑھ کر دعا کا دوپٹہ پکڑا اور زور سے کھینچ لیا۔ یہ چیز تو ہمارے کسی کام کی نہیں، کیوں نہ پہلے اس سے جان چھڑائی جائے، اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور دوپٹہ ہوا میں اچھال دیا۔ چھوڑو مجھے، پلیز، خدا کے لیے چھوڑ دو، دعا چیخ رہی تھی، مگر بائکرز کے کہہ کے مزید بلند ہوتے جا رہے تھے۔ یہ چیخنا بند کر دے یا ہم خود بند کروا دیں، ایک نے دھمکی دی۔ بائکرز کے کہہ کے ہوا میں گونج رہے تھے، مگر اچانک ان پر پڑنے والی تیز روشنی نے سب کو چونکا دیا۔ ہیڈ لائٹس کی چکا چوند میں وہ ایک کار کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ سکتے تھے۔ ٹائر گھسٹنے کی کرخت آواز کے ساتھ گاڑی رکی اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ رک جاؤ، یہ آواز سن کر بائکرز نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عرش کار سے اترا تھا، اس کے قدموں میں ایک بے خوفی تھی جو شکاری میں ہوتی ہے جب وہ اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ سیاہ لباس میں ملبوس، ہیزل گرے آنکھوں میں ایک سرد مہری لیے وہ چند قدم آگے بڑھا۔ اوئے دیکھو دیکھو، کوئی ہیرو بننے آیا ہے، ایک بائکر نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ یہ ہمارا موڈ خراب کرنے آیا ہے، اب اسے بھی سبق سکھانا پڑے گا، دوسرے نے بائک کا انجن گرجاتے ہوئے کہا۔ عرش نے ایک نظر دعا پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ وہ سہمی ہوئی خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عرش کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ تم لوگوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میری باری ہے۔ بائکرز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کہہ کر لگایا، اچھا تو یہ 1 کے خلاف 5 کا مقابلہ ہوگا، ایک بائکر نے طنز کیا۔ عرش نے آگے بڑھ کر اپنا کوٹ اتارا اور گاڑی کی بونٹ پر پھینک دیا۔ آستینے چڑھاتے ہوئے وہ بولا، یہ حساب کتاب بعد میں کر لینا، ابھی تو بس ہاتھ پیر توڑنے ہیں، بہت بھونک رہا ہے۔ ایک بائکر غصے میں آگے بڑھا اور سیدھا گھونسا مارنے کی کوشش کی۔ عرش ایک لمحہ میں جھکا اور اگلے ہی سیکنڈ میں اس کا گھٹنا اس بائکر کے پیٹ میں گرجا۔ آہا، وہ دوہرا ہو کر پیچھے گرا۔ باقی چاروں نے غصے سے اپنی چینز جو راڈ نکال دی۔ اب بچے کا نہیں، ایک نے غصے سے کہا اور اپنی چین گھماتے ہوئے حملہ کیا۔ عرش نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا، مروڑ دیا اور ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر دے مارا۔ آہا، وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا، اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ باقی تینوں نے مل کر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عرش نے ایک کو لات مار کر دور پھینکا، دوسرے کا بازو مروڑ کر اس کا ہتھیار چھینا اور تیسرے کے چہرے پر گھونسا دے مارا۔ اب صرف ایک بائکر بچا تھا جو پیچھے ہٹنے لگا۔ دیکھ بھائی، ہم مذاق کر رہے تھے، عرش نے اس کے گریبان کو پکڑا اور سرد لہجے میں بولا۔ مذاق؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں بھی مذاق کر رہا ہوں؟ اور اگلے ہی لمحے اس نے زوردار گھونسا مار کر اسے زمین پر گرا دیا۔ تمام بائکر زمین پر کرا رہے تھے۔ عرش نے اپنے کپڑوں سے گرد چھاڑی، دعا کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اس کا دوپٹہ زمین سے اٹھایا۔ وہ اس کے قریب آیا اور آہستہ سے دوپٹہ اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ اب تم محفوظ ہو۔ دعا کا گلا خشک ہو گیا تھا، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ عرش نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا، آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ دعا نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ عرش نے ایک آخری نظر زمین پر پڑے بائکرز پر ڈالی اور گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی تک وہ طوفان تھا جو مکمل طور پر تھما نہیں تھا۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی مگر فضا میں تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ دعا اپنے ہاتھوں کو مٹھی میں جکڑے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں اور دماغ میں وہ لمحے گونج رہے تھے جب بائکرز نے اسے گھیر لیا تھا۔ عرش نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سیدھا ڈرائیونگ پر توجہ دی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ دوبارہ تمہارے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ اس کا لہجہ سخت مگر پرسکون تھا۔
دعا نے بمشکل اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، تم وہاں کیسے پہنچے؟ عرش کے لبوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ مون لائٹ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں یوں ہی جانے دوں گا؟ میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم کسی مصیبت میں ہو۔ دعا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے میرے پیچھے بھی کیا؟ اگر میں نہ کرتا تو ابھی تم کہاں ہوتی؟ عرش نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی ہیزل گرے آنکھیں لمحے بھر کے لیے دعا پر مرکوز ہوئیں، پھر وہ دوبارہ سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دعا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ خاموش رہی، لیکن اس کی انگلیاں اب بھی کانپ رہی تھی۔ عرش نے اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو محسوس کیا، مگر وہ خاموش رہا۔ گاڑی کی رفتار دھیمی کرتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا، گھر پہنچ کر آرام کرنا، اور آئندہ رات کے وقت اکیلے مت نکلا کرو۔ میں ہمیشہ اکیلے جاتی ہوں، آج پہلی بار ایسا ہوا۔ دعا نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، عرش نے کہا، اور دعا نے اپنی آنکھیں موند لی۔ گاڑی اس کے گھر کے قریب لیکن تھوڑی دوری پر رکی۔ دعا نے دروازہ کھولا، لیکن باہر نکلنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکی۔ شکریہ، عرش نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ یہ آخری بار نہیں تھا مون لائٹ، اب تو میں روز تمہیں نظر آؤں گا۔ دعا نے نظریں چرائیں اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی عرش نے گاڑی کی کھڑکی سے اسے اندر جاتے دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر گاڑی آگے بڑھا دی، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ برقرار تھی۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔